السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و اصحابہ محمد و آل محمد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل خواب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق ان الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، بے شک شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی بہت زیادہ تعبیرات ہیں۔ آج ہم ان میں سے کچھ تعبیرات سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نے خواب میں زیارت کی، اس کی تعبیرات یہ ہیں کہ اس کی زندگی سے غم دور ہو جائے گا، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، دکھ درد آلام مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اگر وہ قیدی ہے تو رہا ہو جائے گا، اگر غربت میں مبتلا ہے تو اس کا غربت اس کی دور ہو جائے گی، اگر تنگی ہے تو تنگی دور ہو جائے گی، اور اس طرح کی اگر اس کی عزت نہیں ہے محلے میں یا ملک میں تو رب تعالیٰ اس کو عزت سے نوازے گا، اور بھی اس طرح کی چیزیں۔ اگر وہ دولت مند نہیں ہے تو اس کو رب تعالیٰ دولت عطا فرمائے گا۔ جس نے زیارت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں رب تعالیٰ ہمیں بھی حضور کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ غم میں مبتلا ہے تو غم بھی دور ہوگا، تکلیف بھی دور ہوگی، اور آخرت میں سعادت اور نیک بختی ہوگی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی نے خواب میں غصے میں دیکھا ہے، تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین میں سستی ہوگی اور اس ملک میں شرک وغیرہ جیسی آفت پھیلنے کا خدشہ ہے۔ اور کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جگہ پر دیکھا جہاں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں دیکھا ہے جس ملک میں یا جس جگہ پر یا جس محلے میں، تو اس محلے کی آبادی بڑھے گی، اس محلے میں نعمت بڑھے گی، اور اس ملک کو اس محلے کو رب تعالیٰ آباد فرمائے گا۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ چیز تناول فرما رہے ہیں تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور اگر ایسی جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ جو جگہ امن والی ہے، وہاں کوئی تکلیف مصیبت آفت نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی جگہ پہ دیکھنا اس کے گھر میں نعمت کا سبب ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کسی نے خواب میں بیماری کی حالت میں دیکھا ہے تو گویا اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دین میں کمزوری پیدا ہوگی، وہ دین میں کمزور ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا صدقہ دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف دیکھنا کسی بھی جگہ پر نعمت کا سبب ہے اور دشمن پر فتح پانے کا سبب ہے۔ اور کسی نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ دیا ہے، اگر وہ کھانے والی چیز ہے تو اس نے اگر ہاتھ میں رکھی ہے اب تک کھائی نہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کچھ نیکی کا کام ہوگا۔ اگر اس نے کھا لی ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ لوگوں کے عیب کو چھپائے گا، لوگوں کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا، اور اس کی بیماریاں پیٹ کی جسمانی کوئی بھی جسمانی بیماری ہے وہ دور ہوگی۔ اور اگر کوئی دیکھتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ دیا ہے اور اس نے لے کر پھر اس کو کہیں رکھ دیا یا گرا دیا ہے، تو گویا اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دینا اس کو اور پھر اس نے اس کو رکھ دیا یا گرا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی الٹا یا برا کام ہوگا۔ خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ دیکھنا رنج مصیبت کا سبب ہے۔ اگر کوئی اپنے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ اور اگر صرف کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، چاہے کیسی بھی جگہ پہ ہو، صرف زیارت کی ہے، آپ کو صرف دیکھا ہے، تو رب تعالیٰ اس کو ولایت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت کرنا چند چیزوں کا سبب ہے: نعمت، رحمت، عزت، دولت،
کامیابی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی، بزرگی، نیک بختی اور دولت ملنا اور فتح پانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ تھی حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اور اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں اور شیئر، ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔